فجر کی نماز میں بستر پر، ظہر کی نماز دکان پر ہو گئی، مطلب قضا کر دی، عصر کا پتہ نہ چلا، مغرب کا پتہ نہ چلا، یہ بسوں میں بیٹھے، گاڑیوں میں بیٹھے، ٹریفک دیکھیں آپ عصر مغرب کے اندر، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، یہ بسوں میں ویگنوں میں بیٹھے ہوئے، یہ جو جا رہے ہیں اپنے گھروں، بولو نماز کہاں پڑھی، عصر و مغرب کہاں پڑھی، پوچھو تو صحیح۔ آفس میں دکان پہ بیٹھ کر ظہر قضا ہو گئی، بستر پہ لیٹے لیٹے فجر قضا ہو گئی، گھر پر پہنچے تو کھاتے پیتے ٹی وی کے سامنے عشاء قضا ہو گئی۔ ارے خدا کے بندو، کچھ خدا سے ڈرو، تم نمازیں قضا کر رہے ہو، نمازیں چھوڑ رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مطلب ہم نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ذرا سوچے صحیح۔ فجر میں اچھا پتہ ہی نہیں ہوتا فجر کب شروع ہوئی کب ختم ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی، ارے خدا کا خوف کر، دانت کیا نکال رہا ہے، دانت اندر کر، آنسو بہا، دانت نکال رہا ہے۔ تمہاری فلائٹ ہوگی تو چلی جاتی ہے، تمہاری نوکری چلی جاتی ہے، کہ روزانہ آپ آفس لیٹ جاتے ہیں، روزانہ مارکیٹ لیٹ جاتے ہیں، دکان پر ٹائم پر پہنچنا ہے، ٹرین پکڑنی تو ٹائم پر پہنچنا ہے، جہاز پکڑنا تو ٹائم پر پہنچنا ہے، بس پکڑنی تو ٹائم پر پہنچنا ہے، جماعت کے لیے ٹائم پر نہیں پہنچنا، فجر میں اوندھے منہ سوئے رہنا ہے، رات 3 بجے تک 4 بجے تک جاگنا ہے۔ اور واقعیتاً یہ آپ کو پتہ، ہمیں بھی اس کے تجربات ہیں کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے نیند کا غلبہ آتا ہے، آتا نہیں آتا، اوف ایسا غلبہ آتا ہے، پھر ہوتا ہے یار تھوڑا سو جاتا ہوں، یہ نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، پھر کہتے ہیں یار تھوڑا سو جاتے، ٹیک لگا کر تھوڑا سو جائیں گے، آنکھ کھلے گی تو سورج چڑھ چکا ہوگا، او فجر کا۔ ارے خدا کے بندو، تمہیں سونے کی ضرورت کیا تھی، یہ سونے کا ٹائم تھا، فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، آپ کو نیند کا غلبہ آ رہا ہے، شیطان تھپکیاں دے رہا ہے، سو جا سو جا سو جا، فجر کی نماز آ رہی ہے، جماعت بھی گئی، نماز بھی گئی۔ نماز کا پہلا سوال ہے، نماز جنت کی چابی ہے، اگر نماز یہی رہے کہ جنت میں جائیں گے کیسے، کہ جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی۔ پرابلم یہ ہے کہ کئی گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے کے بعد آدمی بولتا ہے یار یہ گناہ ہو گیا، حالانکہ نماز قضا کرنا گناہ عظیم ہے۔ آپ آفس کے لیے، کام کے، نوکری کے لیے اٹھے، فجر نہیں پڑی، کیا افسوس ہوا؟ ارے افسوس تو ہوتا بھی تب جب آپ کوئی الارم ہی سیٹ کر لیتے فجر کی نماز کا، اور الارم بجا اور نہ اٹھے، تب بھی چلو ہو سکتا تھا آپ کو یار الارم بجا اٹھانی۔ ارے خدا کے بندو ذرا سوچو، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو فجر کی نماز کا الارم تک سیٹ نہیں کرتے، ان کو اٹھنا ہی نہیں ہے فجر کی نماز کے لیے۔ ایسا ہے، اور ایسا ایک ہی نہیں ہے، تعداد اتنی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی، کہ تصور میں گویا کہ نماز نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ حال ہے، اور اتنا برا حال ہے، یہ تنوں کا حال ہے کہ میں کیا بیان کروں آپ کو۔ آپ دیکھیں پورے گھر فجر میں سوئے ہوئے ہیں، 8 بجے اٹھ جائیں گے سارے، 7 بجے اٹھ جائیں گے سارے، فجر کا وقت نکل گیا، کیونکہ یا تو ماں نے بچوں کی اسکول کے ٹائم پر الارم رکھا ہے، اور مرد نے آفس کے ٹائم پر الارم رکھا ہے۔ ماں نے فجر میں نہیں اٹھا، بچوں کو کیا اٹھائے گی؟ باپ نے فجر میں نہیں اٹھا، گھر والوں کو کیا اٹھائے گا؟ ہم تہجد کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہمارے گھروں میں تہجد ادا کی جائیں۔ تہجد کی ادائیگی یہ وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو اللہ بغیر حساب جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ تہجد کی بات میں کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ لوگ فجر ہی نہیں پڑھ رہے۔ اللہ کی پناہ، جو ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کو دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اس سے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ جماعت کی اہمیت، تکبیر اولیٰ کی اہمیت، پہلی صف کی اہمیت، آئیں گے پیچھے نمازیوں کا کہہ رہا ہوں، مسجد میں آنے والوں کہہ رہا ہوں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وضو خانے پر باتیں کر رہے ہوں گے، جماعت کھڑی ہو گئی، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم جا کر پہلی صف پہ جا کر جماعت سے پہلے جو سنتیں پڑھنی وہ بھی تو پڑھ لیں۔ بے نمازیوں کے حال بھی بیان کر رہا ہوں، اور جو نماز پڑھتے ان کے بھی حال بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے حال سننے کے بعد یہ سوچئے اب وہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، صدائے مدینہ کے ذریعے فجر میں بھی اٹھاتے ہوں گے، فجر کی نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں سنت قبلی ادا کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے ان کو اشراق چاش پڑھنے کی سعادت ملتی ہوگی، اور بقیہ چاروں نمازیں فجر کے بعد وہ مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والے ہوتے ہوں گے۔ سچ بتاؤ میرے پیارے صاحب، ایسے رہ کتنے گئے، اور ان میں بھی جو یہ رہ گئے وہ کتنے رہ گئے کہ جن کی نمازیں درست ہیں، جن کے وضو درست ہے، جن کے غسل درست ہے۔ عجیب حال ہو گئے۔